اسٹیفیٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، اللہ پاک ہر قوم کی طرف کسی نہ کسی نبی کو مبعوث فرمایا کرتے ہیں تاکہ قوم ہدایت پا جائے، مگر دیگر قوم کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی نافرمانی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سنایا، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہیں لائی بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی اور طرح طرح کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی۔ کبھی آپ کا گلا گھونٹتے اور کبھی کپڑوں میں لپیٹ کر آپ کو مکان میں ڈال دیا کرتے تھے، مگر ان اذیتوں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا کیا کرتے تھے، اے میرے پروردگار تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کرنا اور قوم کی نافرمانیوں کے بارے میں، اور آپ کو بتائیں گے کہ ان نافرمانیوں پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کون سا دردناک عذاب دیا تھا۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، اللہ عز و جل کی نبی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب آئے گا، تاکہ بعد میں وہ کوئی عذر باقی نہ رکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، اے میری قوم، اگر تم خالصتاً اللہ عز و جل کی عبادت اور اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کرو گے اور ان بتوں سے کنارہ کشی نہ کرو گے تو مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے ترغیب دینے کی بنا پر بھی ان کی قوم نے نصیحت حاصل نہ کی تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دینے کا ایک اور انداز اختیار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اس سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا ہے کہ پہلے تم نطفہ کی صورت میں ہوئے، پھر تم خون کا لوتھڑا بنے اور پھر گوشت کا ٹکڑا بنایا گیا، یہاں تک کہ اس نے تمہاری خلقت کامل کی، اور تمہارا اپنی تخلیق میں نظر کرنا ایسی چیز ہے جو اللہ پاک کی خالقیت، قدرت اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے کی واجب کرتی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اس چیز سے ڈرایا جس سے ڈرانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو قوم نے ان کی بات نہ مانی اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات لے کر آئے انہیں رد کر دیا۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری توحید اور تیری عبادت کی طرف بلایا، تیرے عذاب اور تیری قدرت سے ڈرایا تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں تاکہ میری دعوت کو سن نہ سکیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور منہ چھپا لیے۔ پھر میں نے انہیں محفلوں میں اس طرف بلند آواز سے اعلانیہ بلایا جس طرف بلانے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور ایک ایک سے آہستہ اور خفیہ بھی کہا اور دعوت دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن ان لوگوں نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، لیکن ان کی قوم انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زردکوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ مگر ان تکلیفوں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے، اے میرے پروردگار تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اس کے علاوہ دھمکی دی کہ اگر تم اپنے واعظ و نصیحت اور دین کی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم پتھر مار کر قتل کر دیں گے۔ اس انکار اور تکذیب کی دھمکیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے کہ یہ پاگل ہے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کی دعا فرما دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ 100 برس میں آپ نے لگاتے ہوئے ساگون کے درخت تیار ہو گئے اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنا لی۔ اس کشتی میں 3 درجے تھے، نچلے طبقے میں درندے پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، اور درمیانے طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی، کوئی کہتا تھا کہ اے نوح، اب تم لکڑیوں کا کام کرنے لگے ہو، حالانکہ
کہ پہلے تم نے کہا تھا کہ میں خدا کا نبی ہوں، کوئی کہتا ہے اے نوح اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت عذاب آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ جب تم تندور میں پانی جوش مارتا دیکھو تو سمجھ لینا کہ اللہ کا عذاب کے نزول کا وقت سامنے آ چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ کے یہ کل 7 افراد تھے، اور وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے یہ کل 80 افراد تھے، جن کی صحیح تعداد تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی اور یہ لگاتار 40 دن برستی رہی، یہاں تک کہ پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا اور ہر چیز اس میں ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان اور ایک بیوی کافرہ تھی، یہ بھی اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم میں اللہ پاک نے مختلف انبیاء کی اقوام کے حالات و واقعات کا ذکر فرمایا تاکہ آئندہ آنے والے لوگ ان حالات و واقعات کو پڑھ سن کر ان سے نصیحت کا سامان کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق چلنے اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔